گولڈا ساؤنڈ نے ماشاءاللہ بڑا زبردست اہتمام کیا. ہم عامر شہزاد صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو تانا فیملی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. وہ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کبھی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر؟ اس سے بڑا، اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا. کہا دیکھا ہے. وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے ایک دن سارے شہر کی دعوت پکائی تھی، تو میں نے کہا دیکھوں ذرا سارے لوگ آ گئے کہ کوئی رہ گیا ہے. تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے گیا تو ایک بوڑھا آدمی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا بزرگوں آپ کو دعوت نہیں ملی آج؟ حاتم طائی کے ہاں دعوت تھی. تو کہنے لگا ملی تھی. تو گئے کیوں نہیں؟ تو حاتم کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. کس کمائی کا؟ ہلکا سا بولیے گا. اپنے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے کر کے کھاتا ہے. مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. حاتم کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ کمال ہو گئی یار، مزدور ہو کر دعوت اتنی قیمتی اور یہ گیا نہیں. کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھ کے واپس آنے لگا تو پیچھے سے مجھے آواز دی. کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جانا اور وہاں جو لنگر پکا رہا اسے دے دینا. حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے دعوت پہ آنا ہے، چلو تھوڑا حصہ میرا بھی پڑ جائے گا. تو حاتم کہتے ہیں میں گھوڑے سے گر گیا نیچے اور میں نے کہا ادھر آ تیرے ہاتھ چوموں، میں حاتم طائی ہوں، میں تو امیر ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے. نوجوانوں ہاتھوں کی کمائی، محنت، جد و جہد، یہ سارے بزدل لوگ ڈھونڈا کرتے ہیں. وہ ایک شاعر تھے نا، شاعروں سے معذرت کے ساتھ، تو بعض اوقات شعراء کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ 4 پیسے دے جاتے ہیں. تو وہ شاعر تھے تو وہ بڑی چادر لپیٹ رکھی تھی تو کسی ویرانے میں بیٹھے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے. سب کی تو خیر یہ کیفیت نہیں ہوتی لیکن بعض کی. تو ایک شخص وہاں سے گزرا تو وہ 5 روپے پھینک گیا. تو اس شاعر نے بڑی تگڑی بات کی جو سمجھنے والی. اس نے کہا یہ پیسے کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کو ضرورت ہوگی، آپ غریب ہیں. تو اس نے کہا ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تم سے کیوں مانگوں؟ اس نے کہا آپ کو حاجت ہوگی. تو اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. میں کو لاوارث ہوں. دیکھیں نا، وہ آج بعض لوگ ایسے ہیں، بعض گروہ ایسے ہیں، بعض شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیا تو مجھے مفتی دینا پڑے گا، شاید یہ بندہ آیا تو مجھے بالکل پیسے نہیں دے گا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دکاندار کے پاس گئے سرسوں کا تیل لینے. تو آپ نے اسے بوتل تھمائی، کہا یہ تیل بھر دو. تو اس نے بوتل میں تیل بھرا تو فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں. تو فاضل بریلوی نے پورے ہی 5 دیے. فرمایا تو پورے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. میرے عزیز خودداری، وقار، عزت نفس یہ چھوڑ دیں. ہر وقت اپنے آپ کو مسکین ظاہر کرنا یہ چھوڑ دیں. ہر وقت وہ ایک جگہ پہ بٹ رہا تھا کچھ سامان راشن کا، تو میں وہاں سے گاڑی میں گزرا تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ لڑ رہے تھے. تو میں نے ایک کو سائڈ پہ کر کے پوچھا کہ ویسے آپ یہ راشن کتنے دن کھا لیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے کتنے کو دن؟ 15 دن، 18 دن، چلے زور لگا لیں 1 مہینہ. تو جب ساری زندگی محنت سے کما کے کھانا ہے تو یہ رسوائی آپ نے کیوں کٹھی کر لی؟ یہ آپ کو عزت سے دیتے، نوازتے، وہ بات الگ تھی. یہ کیا رنگ آپ نے اختیار کر لیا؟ نوجوانوں جینا سیکھو یار، محنت کرنی سیکھو، مشقت کرنا سیکھو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو محنت کا رستہ دکھایا ہے، مشقت کی راہ دکھائی ہے. یہ سنو، یہ سیاستہ میں حدیث ہے. ایک نوجوان نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کچھ دیجئے. تو نبی کریم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں 1 کمبل اور 1 پیالہ ہے. اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں، میں اگر پوچھوں نا آپ سے کہ کوئی اتنا غریب ہے جس کے گھر میں 1 ہی کمبل اور 1 ہی پیالہ ہو تو نہیں ملے گا اس مجمع میں. صرف 1 پیالہ اور 1 کمبل.
یہ دیکھیں یہ اس کی راس ہے، انویسٹمنٹ ہے. حضور نے فرمایا لے کے آ، وہ لے کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بولی لگا دی کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار میں خریدوں گا، ایک نے کہا 2 دینار میں. حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا. فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ کلاڑا خرید کے لایا تو تھا بڑا نصیبوں والا. فرماتے ہیں نصیب دیکھو اس کلاڑے کے اندر دستہ نبی پاک نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، اور 15 دن مجھے اس طرح نظر نہ آنا، یعنی فرض نماز کے علاوہ ملاقات نہ کرنا. محنت کر، نکل میدان میں، اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمت کریں، جد و جہد کریں. جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی مدد مل جاتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آیا نوجوان. تو حضور نے پوچھا اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے 1 پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے. حضور پہلے 1 بستر تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے. تو نبی پاک نے محنت کی طرف لگایا. ہمارے نوجوان نا بیچارے وہ ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں میری کبھی وہ UK والی خالہ مہربان ہو جائے نا، وہ میرا امریکہ والا ماموں مہربانی کرے. تو آپ پریشان نہ ہو، ماموں کو بھی پتہ ہے آپ کی توجہ اس طرف ہے. ان سے بھی کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو انہیں یوں ہی لگتا ہے کہ شاید اس کو بھی مجھ سے لالچ ہے، اس کو بھی وہ بھی بیچارے الجھے ہوئے. ان چکروں سے باہر کیوں نہ آئے؟